مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ آئینی ترمیم میں NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق و واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہوگا۔ آئینی عدالت کا قیام، ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر، چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کی وزارت دوبارہ وفاق کے ماتحت لانے کا فیصلہ۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں مسلح افواج کی کمان مکمل طور پر وفاقی حکومت کے ماتحت رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترامیم کی خواہاں ہیں۔ اس سلسلے میں مجوزہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 160 شق 3A، آرٹیکل 213، آرٹیکل 243 اور آرٹیکل 191A میں ترمیم کی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ آرٹیکل 160 کی شق 3A میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت صوبوں کے وفاقی محصولات میں حصے کے حوالے سے آئینی ضمانت ختم کرنے کی تجویز شامل کی گئی۔ اسی طرح عدالتی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کر کے آرٹیکل 191A اور نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز بھی ڈرافٹ کا حصہ ہے، جس کے مطابق نئے ڈھانچے کے تحت ایک آئینی عدالت یا سپریم آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم کے تحت آئینی تشریحات کے حتمی اختیار میں تبدیلی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججز کی منتقلی سے متعلق آرٹیکل 200 میں بھی ترامیم شامل ہیں۔ آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کے تقرر میں تبدیلی کی تجویز بھی ڈرافٹ کا حصہ ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ ابھی تک 27ویں ترمیم کے مسودے پر باضابطہ کام شروع نہیں ہوا۔ باضابطہ طور پہ اس پہ کسی ڈرافٹ پہ کام شروع نہیں کیا گیا تھا، لیکن ڈسکشن چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہیں۔ سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے، ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ کورٹ ود ان اے کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہونا چاہیے، وچ آبویسلی ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا جو ایک آنر ہے ہمارے آرم فورسز کے چیف سید عاصم منیر صاحب، بالکل اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ ہوا تو اس کو بھی کہیں کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں ایڈریس ہونا ہے۔ آئینی ماہر احمد بلال محبوب نے کہا کہ حکومتی اتحادیوں کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے، اس لیے وہ اپنا مکمل ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ریزرو سیٹوں کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے 2/3 میجورٹی ان کو حاصل ہو گئی ہے اور ان کو اب JUI کے اعتراض کا کوئی خوف نہیں رہا، تو وہ ساری چیزیں وہ دوبارہ جو انفنشڈ ایجنڈا تھا 26 کا وہ 27 پہ وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اس ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت طلب کی ہے۔